بارش کی ہلکی بوندیں آسمان سے اتر رہی تھیں اور گلی کی خاموشی میں ایک عجیب سی اداسی گھلی ہوئی تھی۔ شہر کے پرانے محلے میں واقع ایک چھوٹے سے گھر کی کھڑکی کے پاس عائشہ بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں آسمان پر جمی تھیں، جیسے وہ بادلوں کے پیچھے چھپی کسی امید کو تلاش کر رہی ہو۔ عائشہ کی زندگی پچھلے چند سالوں میں یکسر بدل چکی تھی۔ اس کے شوہر فہد کا کاروبار اچانک خسارے میں چلا گیا تھا۔ قرض بڑھتے گئے، گھر کا سکون کم ہوتا گیا اور لوگوں کے رویے بدلنے لگے۔ جو کبھی ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے تھے، اب نظریں چرا کر گزر جاتے تھے۔ ایک رات جب حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے تو فہد نے مایوسی سے کہا، شاید اللہ ہم سے ناراض ہے عائشہ، ہر دروازہ بند ہو رہا ہے۔ عائشہ نے خاموشی سے قرآن مجید اٹھایا اور سورۃ الزمر کی یہ آیت پڑھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر اس نے نرم لہجے میں کہا، نہیں فہد، اللہ کی رحمت دیر سے آتی ہے مگر آتی ضرور ہے، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ وہ رات دونوں کے لیے ایک موڑ ثابت ہوئی۔ فہد نے تہجد پڑھنا شروع کی، عائشہ نے روزانہ درود شریف کا ورد اپنا معمول بنا لیا۔ گھر میں فاقہ بھی ہوتا تو وہ شکر ادا کرتے۔ کبھی کبھی آنسو بہتے مگر زبان پر شکوہ نہ آتا۔ محلے میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھیں جنہیں سب اماں جان کہتے تھے۔ ایک دن وہ عائشہ کے پاس آئیں اور بولیں، بیٹی، میں نے سنا ہے تم لوگ مشکل میں ہو، یہ تھوڑے سے پیسے رکھ لو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے ادب سے کہا، اماں جان دعا کر دیجئے، اللہ بہتر راستہ نکال دے گا۔ اماں جان نے مسکرا کر کہا، بیٹی، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ دن گزرتے گئے، فہد ہر جگہ نوکری کی تلاش میں جاتا مگر ناکام لوٹ آتا۔ ایک دن سخت دھوپ میں چلتے ہوئے اس کے قدم جواب دے گئے۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر تو چاہے تو سب بدل سکتا ہے۔ میں تھک گیا ہوں مگر تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اسی لمحے ایک گاڑی اس کے قریب رکی۔ ایک باوقار شخص باہر نکلے۔ انہوں نے فہد کو پہچان لیا۔ وہ اس کے پرانے گاہک تھے جن کا کاروبار کبھی فہد کی ایمانداری کی وجہ سے ترقی کر گیا تھا۔ فہد صاحب، آپ یہاں؟ فہد نے حالات بیان کیے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں، مجھے ایک ایماندار اور محنتی پارٹنر چاہیے، کیا آپ تیار ہیں؟ فہد کو لگا جیسے بند دروازے کے پیچھے سے روشنی پھوٹ پڑی ہو۔ اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ گھر پہنچ کر جب اس نے عائشہ کو بتایا تو وہ سجدے میں گر گئی، آنسوؤں سے اس کی جائے نماز بھیگ گئی۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ کی رحمت دیر سے آتی ہے مگر آتی ضرور ہے۔ چند مہینوں میں حالات بدلنے لگے، قرض اترنے لگے، گھر میں سکون لوٹ آیا۔ مگر عائشہ اور فہد نے اپنی آزمائش کے دن نہیں بھلائے۔ انہوں نے ہر جمعے کو کچھ رقم مستحقین میں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ فہد کہتا، شاید ہماری آزمائش کا مقصد یہی تھا کہ ہم دوسروں کا درد سمجھ سکیں۔ ایک شام اماں جان دوبارہ آئیں۔ انہوں نے خوشی سے کہا، دیکھا بیٹی، میں نے کہا تھا نا، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ عائشہ نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ اماں جان، میں نے سیکھ لیا ہے کہ اندھیری رات جتنی بھی لمبی ہو، سحر ضرور آتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، فہد کا کاروبار کامیاب ہوتا گیا مگر اس کی پیشانی کا سجدہ پہلے سے زیادہ طویل ہو گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ کامیابی محنت سے آتی ہے مگر برکت اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ ایک دن فہد نے عائشہ سے کہا، ہم ایک یتیم بچے کی کفالت کریں گے، شاید کسی اور کی زندگی میں بھی وہ روشنی بن سکے جو اللہ نے ہماری زندگی میں بھیجی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ یہی تو اصل شکر ہے۔ سالوں بعد جب ان کے بچے بڑے ہو گئے تو عائشہ اکثر انہیں وہ مشکل دن سناتی۔ بیٹا، یاد رکھنا، اللہ کی رحمت دیر سے آتی ہے مگر آتی ضرور ہے، کبھی مایوس نہ ہونا۔ اس کی بیٹی نے پوچھا، امی، اگر بہت دیر ہو جائے تو؟ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، دیر ہماری نظر میں ہوتی ہے، اللہ کے یہاں ہر چیز وقت پر ہوتی ہے۔ رات کے وقت جب سب سو گئے، عائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ بادل چھٹ چکے تھے اور چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں شکر کا سمندر موج زن تھا۔ اس نے آہستہ سے دعا کی، یا اللہ، جیسے تو نے ہماری زندگی میں روشنی کی، ویسے ہی ہر مایوس دل کو اپنی رحمت عطا فرما۔ ہوا کے نرم جھونکے نے پردے کو ہلایا، جیسے آسمان سے آمین کی صدا آئی ہو۔ واقعی، اللہ کی رحمت